اور اس چیز کو منحوس خیال کرتا ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ بدشگونی لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھ کے بدشگونی لیتے تھے اور کسی لفظ کو سن کے وہ بدشگونی لیتے تھے۔ مثلاً اس کی مثال، آپ نے کسی مقصد کے لیے اپنی سواری نکالی، اس پہ بیٹھ کے آپ باہر نکلے تو سامنے سے آپ کے سامنے کالی بلی گزر گئی یا اوپر سے کوا گزر گیا، تو ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، اب بلی گزر گئی ہے کالی تو میرا کام تو نہیں ہوگا، اس کے گزرنے کی وجہ سے، میرے سامنے آنے کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ آقا کریم اسلام کی آمد سے قبل جاہلیت کے زمانے میں جو لوگوں کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ پرندوں کے پاس آتے تھے، یا تو آواز دیتے، کوئی پرندہ اڑتا، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو کہتے میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑنے لگتا تو پھر کہتے کہ یہ کام میرے لیے درست نہیں ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پرندے کی بائیں جانب اڑتے وقت وہ بدشگونی لیتے تھے، اس لیے وہ پرندہ چونکہ اڑاتے تھے، اس لیے عربی میں بدشگونی کو کہتے ہیں تطیر۔ تطیر طیر سے نکلا ہے، پرندے کو کہتے ہیں، تو وہ چونکہ اس سے بدشگونی لیتے تھے اس لیے پرندے کو اڑا کے تو بدشگونی کو تطیر کہا جاتا ہے۔ بدشگونی لینا یہ کفار کا کام ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں سورہ اعراف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فرعون کی جو قوم تھی، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے تو ان کا انداز کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق تھے اس لیے ہمیں یہ اچھائی ملی ہے، دولت مل گئی، کوئی عزت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا تو ہم اس لائق تھے اس لیے ہمیں یہ ملا۔ اور جب کبھی کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی اچانک اموات ہونے لگ جاتی، کوئی مشکل لات پیدا ہو جاتی، کوئی آزمائش آ جاتی، تو پھر کہتے کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ والوں کی نحوست ہے۔ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں کی یہ نحوست ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ کفار جو تھے وہ بدفعلی لیتے تھے۔ اسی طریقہ سے انطاکیہ بستی جو ہے جہاں اللہ کے نمائندے وہاں پہ پہنچے انطاکیہ والوں کے پاس، تو جب ان کو کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے انا تطیرنا بکم، تو وہ کہتے یہ جو نمائندے آئے ہیں نا جو ہمیں اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو بدفعلی لینا، بدشگونی لینا یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کافروں کا کام۔ کافر جو ہیں وہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ بدفعل لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلے تو یہودیوں نے استقبال کیا، سب نے، ہر ایک نے استقبال کیا، لیکن جب حضور فروکش ہو گئے، اب مدینہ میں کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کیا کہتے یہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں نا، معاذ اللہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے مصیبت آئی، تو وہ بدشگونی لیتے تھے۔ کون؟ یہودی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی لفظ کو سن کر، تو فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، لہذا تمہیں بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں بھی لگ رہی پھر بھی تم اپنے کام کو کر گزرو، اگر تمہارے لیے وہ بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع فرمایا، بلکہ حضور تو نیک فعل لیتے تھے، کسی بھی کام سے اچھی فعل لیتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا اسے اچھی فعل لے لیتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو راستہ میں بریدہ بن حسیب جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت الاستیعاب علی ہامش الاصابہ کے اندر بھی موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بریدہ بن حسیب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کے ساتھ مل کر آقا کریم اسلام کے پیچھے آیا۔ کس مقصد کے لیے؟ حضور کو پکڑنے کے لیے۔ 100 اونٹوں کا لالچ تھا نا کہ 100 اونٹ مل جائیں گے، تو پکڑنے کے لیے میں حضور کے پیچھے آیا۔ تو جب میں ان کے قریب گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مخاطب کر کے کہا کہ من انتا، تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ بریدہ، مجھے بریدہ کہتے ہیں۔ اب بریدہ نکلا ہے برد سے، برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ تو آقا کریم اسلام نے پیچھے مڑ کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا، بارد امرنا وسالھا، فرمایا ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا ہو گیا ہے، یعنی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمارا معاملہ درست ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلم قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم اسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی جانب دیکھ کے فرمایا، سلمنا، ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے ہمیں سلامتی عطا فرما دی۔ اب وہ اپنے قبیلے کا نام بتا رہے ہیں، لیکن آقا کریم اسلام اس سے ایک اچھی فعل لے رہے ہیں، اس سے ایک اچھا، حالانکہ دشمن سامنے کھڑا ہے لیکن حضور پھر بھی اچھی فعل لے رہے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کہ جو سلیم ہے قبیلہ اسلم، اس کی آگے مزید کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا تعلق قبیلہ اسلم کے شاخ سہم سے میرا تعلق ہے۔ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا، خرج سہمنا، ٹھیک ہے پھر ہمارا حصہ نکل گیا ہے۔ یعنی انہوں نے 3 لفظ بولے، اپنا نام بتایا، اپنا قبیلہ بتایا، پھر اس کی شاخ بتائی۔ دشمن سامنے کھڑا ہے لیکن آقا کریم اسلام ہر لفظ سے اچھی فعل لے رہے ہیں۔ تو جب حضور نے اچھی فعل لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر رزلٹ بھی اچھا عطا فرمایا۔ یہ بریدہ کیا تھے، اور جو ہے وہ پیچھے، یہ بریدہ بھی آقا کریم اسلام کے پیچھے آئے تھے، اور بھی لوگ حضور کے پیچھے آئے تھے۔ جو پیچھے آئے تھے آقا کریم اسلام کے صدقے سے اللہ نے ان کے سینے کو ایمان کا نور عطا فرما دیا، اور پھر یہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی لائے اور آقا کریم اسلام کے غلام بھی بن گئے۔ تو یہ حضور اچھی فعل لیتے تھے، اور اچھے لوگ ہمیشہ اچھی فعل لیتے ہیں۔ آقا کریم اسلام کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں نا اپنے بنو سعد قبیلہ سے بچے لینے کی مکہ المکرمہ میں، تو پیچھے رہ گئی تھی، تو آتے ہی ان کی کہیں ملاقات ہوئی حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی تیرا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے؟ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں، میرا قبیلہ کا نام بنو سعد ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا نام ہے حلیمہ میرا نام ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا نا تو حضور نے فرمایا بخ جو آپ کے دادا جان ہیں، سعد و حلم خصلتانی فہما خیر الدہر و عز الابد، فرمانے لگے واہ واہ کیا بات ہے، جس شخص کے اندر سعد اور حلم یہ 2 خصلتیں پائی جاتی ہیں اس کو تو کائنات کی ساری عزتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو وہ گوہر نایاب نصیب ہوا جس نے حلیمہ کا قیامت تک نام ہی روشن کر دیا۔ اللہ اکبر، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد دائی حلیمہ، تجھے کتنی عزت ملی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو یعنی دیکھیں انہوں نے ان کے قبیلے کے نام سے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے نام سے بزرگ ایک اچھی فعل لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھی فعل لینی چاہیے۔ آقا کریم اسلام کا طریقہ بھی یہی تھا، جب کسی کا نام سنتے حضور خوش ہو جاتے اچھے نام سے،
اور کوئی برا نام ہوتا اس کو تبدیل کر دیتے. تو نام سے کسی آواز کو سن کر ہمیں اچھی فال لینے کا حکم دیا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بدفالی سے منع فرمایا ہے, بدشگونی سے منع فرمایا ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر چونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جاہلیت کی کچھ باتیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. بس اوقات ہم کسی کی بیٹی جب بیاہ کے اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اچانک کوئی مصیبت آ گئی, کوئی موت واقع ہو گئی, پھر کوئی اور مصیبت آ گئی, تو ہم کہتے ہیں جس دن سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے نا, ہمارے گھر میں تو مصیبتیں ہی آنا شروع ہو گئی, ہمارا گھر تو مسائل کا شکار ہے. اللہ اکبر. تو ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس بچی کی جانب ہم جو ہے وہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں, حالانکہ اچھائی بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور برائی بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے. تو بہت جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کسی کی بیٹی کو وجہ مصیبت بناتے ہیں. تم کو کیا پتا کہ جب تم کسی کی بیٹی کے متعلق یہ بات کرتے ہو تو ماں باپ کے دل پہ کتنے کچوکے لگتے ہیں اور کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ماں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اور باپ کا کھانا چھوٹ جاتا ہے جب کسی کی بیٹی کے متعلق اس طرح کی بات ہوتی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کتب سیاستہ کے اندر آقا کی صلوات والسلام کی یہ روایت بڑی معروف ہے. تقریباً بخاری, مسلم, ابن ماجہ, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی, 6 کتابیں جو صحیح کتابیں ہیں, تمام کتابوں کے اندر, مسند امام احمد بن حنبل, موطا امام مالک, ان کتابوں کے اندر یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے. آقا کی صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا, لا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ ولا ادوہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 4 لفظ حضور نے ارشاد فرمایا. لا ادوہ, لا ادوہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری آگے متعدی نہیں ہوتی. ایک بیماری شخص کو ہے, اس کو کوئی بخار ہو گیا, خارش کی بیماری آ گئی, تو اس شخص سے یہ بیماری آگے متعدی ہو کر کسی دوسرے کو نہیں لگتی. جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, ہمارے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں, سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جی بیماری متعدی ہوتی ہے. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری کی جب تشخیص ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے بھی دوسرے لوگ اس سے بچیں, کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. اور آقا کریم اسلام نے اس کی نفی کی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے عرض کیا حضور میرے اونٹ کو جب خارش ہوتی ہے, ایک اونٹ کو خارش ہوئی, پھر دوسرے کو ہو جاتی ہے, پھر تیسرے کو ہو جاتی ہے, تو پہلے اونٹ کو خارش ہوئی, اس سے آگے دوسرے کو ہوئی ہے. آپ فرماتے بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک بندے سے بیماری آگے نہیں جاتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام, تو کہتا ہے کہ دوسرے اونٹ کو بیماری پہلے کی وجہ سے لگی ہے, تو پھر مجھے یہ بتا پہلے اونٹ کو بیماری کس وجہ سے لگی ہے؟ اس کو کسی اور اونٹ نے لگائی ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ جس ذات نے پہلے اونٹ کو بیمار کیا ہے اسی نے ہی دوسرے کو بیمار کیا ہے. تو لہٰذا بیماری متعدی نہیں ہوتی. باقی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے, چونکہ ہم کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, جو مریض ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے آدمی کو بیماری ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اس سے مجھے ہوئی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن حضور کا واضح فرمان ہے, سیاستہ کے اندر یہ موجود ہے, فرمایا لا ادوہ, کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور دوسرے لفظ حضور نے ارشاد فرمایا ولا طیارہ, فرمایا جو بدشگونی ہے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام بدشگونی کی نفی کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بری ہو, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نحوست پیدا ہو, کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے نحوست پیدا ہو. ہم ایسا برادری کے اندر مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے اگر کسی کے نظروں کے سامنے آ گئی نا تو بس پھر کام نہیں ہوگا. برادری میں یہ بات معروف ہو جاتی. بس اوقات کسی آدمی کو منحوس خیال کر لی جاتا ہے, کسی عورت کو منحوس خیال کر لی جاتا ہے, لیکن آقا کی صلوات والسلام نے واضح کر دیا ولا طیارہ,
کہ یعنی بدشگونی نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ کسی خاتون میں ہے نہ کسی جانور میں ہے. ہم بعض جانوروں سے بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ آقا کریم اسلام نے اگلے لفظ ارشاد فرمائے کہ ولا ہامہ، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں الو سے بدشگونی لی جاتی کہ جس جگہ پہ الو نظر آئے ہم کہتے ہیں کہ جی بس یہاں تو ویرانی پیدا ہو جائے گی. الو تو ضرب المثل ہے، لیکن حضور کے ارشاد سنیے، حضور نے فرمایا ولا ہامہ، الو کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں آتی، کسی جانور کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں آتی. اور پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا ولا سفر، فرمایا سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. مہینہ سفر کا جو ہے اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مصیبت نہیں اترتی، کوئی نحوست نہیں اترتی. آپ مجھے بتائیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا دن ہے جس پہ کبھی کسی پہ مصیبت نازل نہ ہوئی ہو؟ ایک جگہ پہ خوشی ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ مصیبت ہوتی ہے. 360 دنوں کے اندر کسی نہ کسی کے اوپر تو مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر آپ کہیں کہ 360 دن ہی منحوس ہے معاذ اللہ. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس، نہ کوئی مہینہ منحوس، نہ کوئی جو ہے وہ ہفتہ منحوس، نہ کوئی سال منحوس. نحوست کائنات کی کسی چیز کے اندر نہیں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سارے دن ہیں اور پوری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں. لہذا کسی کو دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں جی میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے لہذا آج کو مصیبت آئے گی. یہ بھی ایک معاشرے کے اندر کئی جگہ خاص طور پہ عورتیں اس طرح کے توہمات میں زیادہ پھنستی ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. کیوں کہ جی میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے. مصیبت کیا آنی؟ تم اپنے لفظ بول کر خود مصیبت کو دعوت دے رہے ہو. جبکہ ہمیں کہا گیا کہ لا تیارہ، بدشگونی نہیں ہے، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں جاننا. بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی. کیوں جی؟ جی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. سفر میں کوئی سفر نہیں کرنا جی. کیوں جی؟ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اگر سفر میں شادی کرنے سے مصیبت نازل ہوتی ہے، سفر میں شادی کرنے سے کہتے ہیں جی اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو آؤ میں آپ کو ایک شادی بتاتا ہوں جو سفر کے مہینہ میں ہوئی ہے، لیکن اس سے اچھی شادی کائنات میں شاید ہی کسی کی ہوئی ہو. تو سفر کے مہینہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی اور مولا علی کے ساتھ ہوئی ہے، تو سفر کے مہینہ میں ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس مہینے اس شادی سے افضل کوئی شادی ہو سکتی ہے کہ جس جوڑے کا فیصلہ اللہ نے اپنے عرش پہ فرمایا ہے اور وہ سفر کو ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو جو اولاد عطا فرمائی، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے شہزادے عطا فرمائے، تو ان شہزادوں سے اچھا کوئی اور بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس جوڑے کو عطا کیے جا رہے ہیں کہ جس جوڑے کی شادی ماہ سفر میں ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں ایسی گھڑی ہوئی جہالت، توہمات، اور یہ باتیں ان لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں جو اہل علم نہیں ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کبھی مسجد میں نہیں آئے اور کبھی نانگے شاہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ کسی دھونی شاہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی جاہل کے پاس بیٹھ گئے، کسی عامل کے پاس چلے گئے. تو ایسے لوگ اس طرح کے توہمات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس طرح کی جاہلانہ باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. جبکہ آقا کریم اسلام نے چاروں چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا. حضور ارشاد فرمایا کہ لا سفر، سفر میں کوئی مصیبت نہیں، لا تیارہ، کسی سے بدشگونی نہیں لینی، اور فرمایا ولا ہامہ، الو کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے، لا عدوہ، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اب یہ حضور کی وہ حدیث ہے جو سیاستہ کے اندر موجود ہے، اور آقا کریم اسلام نے ان چاروں چیزوں کی نفی فرمائی، بدشگونی کی نفی فرمائی. اور جو بدشگونی سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بھروسہ کرتے ہیں، کوئی چیز ہو وہ بس اپنے ایمان کے مطابق اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام آگے کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا مقام دیکھیے کیا ہے. جو بدشگونی نہیں لیتے، جو کسی کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی دن کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی شخص کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی پرندے کو منحوس نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے.
مختلف کتب سیر کے اندر یہ اور کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور کے سینہ نور کے گنجینہ سے علم کا نور حاصل کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ سے بھی فیض عطا کیا، اپنی زبان سے بھی نے فیض عطا کیا۔ یہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر قومیں دکھائی گئیں اور ان کے نبی دکھائے گئے، اور نبی دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی آیا، اس کے ساتھ اس کے دو امتی ہیں، یعنی دو لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا۔ ایک نبی کو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک امتی ہے، اس نے کلمہ پڑھا اس کا۔ ایک نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں تھا۔ یعنی کچھ لوگ انبیاء ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا، لیکن ایک آدمی بھی ان کا کلمہ نہ پڑھ سکا، لیکن انہوں نے پھر بھی دین کا کام کیا۔ آج ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی ایک آدمی کو کہہ دینا نماز پڑھنے کے لیے وہ آگے سے تھوڑا سا گھور کے دیکھ لے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی یہ کام ہی بڑا اوکھا ہے۔ بیٹے کو کہہ دیں بیٹا یہ نیک کام کرو، وہ آگے سے ایک دن نہ کر دے تو ہم کہتے ہیں بھی آج کل تو اولاد کو کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نبی ہیں جن کو اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا، لیکن وہ ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن انہیں پھر بھی اپنے کام کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت لوگوں کو دیں، ہم اچھائی کی جانب لوگوں کو کھینچ کے لائیں۔ وہ آپ کو بات میں سنایا کرتا ہوں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک نیازی شادی نہیں کرے گا۔ کیوں میں شادی پہ وقت لگاؤں؟ وہ بھی میں اپنے آقا کی غلامی پہ وقت لگاتا ہوں۔ ساری زندگی حضور کے نظام کے لیے اس ملک کے اندر گزار دی اور اس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، جیلوں میں بھی گئے، سزائے موت بھی سنی، اللہ اکبر، لیکن حالات ٹھیک نہ ہوئے، مایوسی پہ مایوسی۔ حاضری نصیب ہوئی مدینہ طیبہ کی، وہاں گئے اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کی، آقا مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں مایوس ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب گزارش کی نا، سو گئے، مقدر جاگ اٹھا، کونین کے دولہا خواب میں تشریف لے آئے، کہا نیازی جاؤ پاکستان میں چلے جاؤ اور میرے دین کے لیے، میرے نظام کے لیے محنت کرو، اس لیے کہ تمہارا کام ہے اذان دینا، تم اذان دینے سے مت رکو، نمازیوں کو بھیجنا اللہ کا کام ہے، تو تم اذان دیتے رہو، جب تک تم اذان دیتے رہو گے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ہدایت کی روشنی عطا ہوتی رہیں گی، اس کی رحمتیں نصیب ہوتی رہیں گی، اس کی کرم نوازیاں تمہیں عطا ہوتی رہیں گی، تم اذان دیتے رہو، تمہارا کام یہ ہے۔ تو ہمیں اذان سے نہیں رکنا چاہیے، اس کے اندر مختلف طریقے اختیار کر کے ہمیں اذان دینی چاہیے نیکی کے کام کی، خاص طور پہ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ تو حضور فرمایا کوئی ایسے نبی بھی میں نے دیکھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں تھا، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو۔ پھر ایک جماعت آئی، میں نے دیکھا کہ وہ کثیر تعداد میں لوگ تھے، تو میں نے کہا کہ لگتا ہے یہ میری امت ہوگی، کیونکہ میری امت کی تعداد کثیر ہے۔ تو مجھے کہا گیا نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں آگے جب تھوڑا سا اور بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک بہت بڑی قوم میرے سامنے پیش کی گئی، مشرق و مغرب سامنے ہر طرف میں دیکھتا تھا، مجھے لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ تو مجھے کہا گیا محبوب یہ امت محمدی آپ کے سامنے کھڑی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے آپ کا دم بھرا ہے، جنہوں نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ کچھ لوگ آگے آگے بڑھ رہے تھے تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور اس کے آگے آگے جو طبقہ جا رہا ہے یہ 70,000 کا طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے ایک قسم کا جس کو کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور ان سے کوئی نہ نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، نہ حساب و کتاب ہوگا، یہ اڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، اڑ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو بخاری کے لفظ ہیں، کہا گیا ہم الذین لا یرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں، کان کو، جسم کے کسی حصے کو داغتے نہیں ہیں، ولا یسترقون،
یہ جاہلیت کے جنتر منتر نہیں پڑھتے، جیسے کہ کہیں لوگ جنتر منتر پڑھا کرتے تھے، اور جس طریقہ سے کہ آج بھی جادو ٹونے کی جو چیزیں ہیں، تو فرمایا ولا یسترقون، یہ جنتر منتر نہیں پڑھتے جو جاہلانہ باتیں ہیں۔ اور تیسرا لفظ حضور نے ارشاد فرمایا ولا یتطیرون، یہ بدشگونی نہیں لیتے، جب بھی کام کرتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ پرندہ اڑ گیا تو پھر میرا کام نہیں ہوگا، یہ چیز ہو گئی، فلاں عورت مل گئی، میرا کام نہیں ہوگا، یہ نہیں کرتے یہ، بلکہ یہ اپنے کام کو کرتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو نہ جنتر منتر کرتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے اندر یہ تین صفات پائی جاتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، یہ بغیر حساب کے جنت میں اڑ کے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا یہ 70,000 لوگ ہیں۔ اب حضور گفتگو فرما رہے ہیں تو حضور کے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی۔ بعض لوگ ذرا ہوتے ہیں نا، تعلق پہ ناز ہوتا ہے، تو یہ وہ صحابی حضرت عکاشہ کہ بدر میں لڑتے ہوئے ان کی تلوار جب ٹوٹ گئی نا تو حضور نے ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، تو جیسے ہی عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی آئی تھی تو وہ لکڑی، لیکن شان نبوت دیکھیں کیسی ہے کہ آقا کریم اسلام نے جب پکڑائی چھڑی تو اللہ تعالیٰ نے عکاشہ کے ہاتھ میں اس کو تلوار بنا دیا، تلوار ہو گئی وہ چھڑی جب پہلی تلوار ٹوٹی۔ وہ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو، اپنے رب سے دعا تو فرما دیں، ان یجعلنی منہم، کہ جس 70,000 کی بشارت دے رہے ہو اللہ مجھے بھی ان سے کر دے، میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، حضور فرمایا عکاشہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری نگاہ ہی دیکھ رہی ہے کہ تو 70,000 میں سے ہی ہے، میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اس 70,000 میں سے ہے۔ اب اس کی ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار اتنا دیا ہے کہ حضور جس کو کہہ دیں گے کہ یا اللہ اس پہ کرم فرما دے، تو حضور کو اتنا اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ کرم فرما دے گا اور اس میں سے شامل کر دے گا۔ یا یہ ہے کہ ہزاروں سال کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے اور حساب و کتاب ہونے والا ہے، جنتیوں نے جنت میں جانا ہے، جہنمیوں نے جہنم میں جانا ہے، اور آقا کریم اسلام کی نگاہ دیکھتی ہے کہ میرا کون سا امتی حساب کے بعد جنت میں جائے گا اور میرا کون سا امتی حساب کے بغیر ہی جنت میں چلا جائے گا۔ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی ہو جلی ہے، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے اللہ نے حضور کی نگاہوں سے اس کے پردے ہٹا دیے ہیں، اور محبوب قیامت تک ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے؟ تو کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں بدشگونی لینے کی، اچھا ایک اور چیز بھی چلتی ہے، عامل کے پاس چلے گئے، او جی بس آپ پہ جادو کر دیا گیا، تویز ڈال دیے گئے، خواہ مخواہ پاس بھائی کا گھر ہے ہم اس کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، چچا کا گھر ہے ہم اس کے متعلق بدگمانی کا شکار۔ بڑے ظالم ہیں یہ لوگ جو ہمیں اس جانب لگاتے ہیں، اور ہم کمزور ایمان لوگ اور ہم ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، اور خواہ مخواہ ہم اپنے سگے رشتہ دار کے متعلق بدگمانیاں اور کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر، اور لوگوں کے سامنے ہم یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں، ہمیں وہ کرنا چاہیے جس وجہ سے یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو مصیبتوں کا آنا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آقا کریم ارشاد فرمایا جس معاشرے کے اندر 5 برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو 5 مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو قوم وعدہ توڑتی ہے، وعدہ کیا توڑ دیا، کہا میں اس تاریخ کو یہ کر دوں گا، نہیں کیا، معاہدہ کیا توڑ دیا، تو فرمایا کہ جو قوم عہد کو توڑتی ہے ان کے اوپر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ مصیبت آتی، دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے۔ بارشیں ہوتی ضرور ہیں، پہلی بات تو ہوتی نہیں، اگر ہوں بھی تو بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔
کہ جب ضرورت نہیں ہوتی اس وقت چمچم برس رہی ہوتی ہیں، اور جب ضرورت ہوتی تو ایک بوند بھی نہیں گرتی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب فصلوں کی مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. اب یہ مصیبت جو ہے کہ قحط سالی، فصلوں کے اوپر مصیبتیں، جو اصل وجہ ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں، اور ہم جو بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اصل وجہ یہ جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو فصلوں میں مصیبتیں آتی ہیں. اور اگلی بات سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کی زرعی پیداوار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اپنی دکان پہ بیٹھ کر ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ صرف برائی تیری حد تک قائم نہیں رہے گی، بلکہ یہ برائی پورے معاشرے کو مصیبت میں مبتلا کرے گی، اور تمام زرعی پیداوار کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بے برکتی پیدا ہو جائے گی. اور سنیے آگے، حضور نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم کے اندر جان لیوا بیماریاں کثرت سے پیدا ہو جاتی ہیں. طاعون پیدا ہوگی، ایسی ایسی نئی نئی بیماریاں جو جان لیوا ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں جب کسی قوم کے اندر بدکاری عام ہوتی ہے. تو میاں یہ گھر کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کسی کے ذمہ، اور اس کے ذمہ جڑ دیا، اس کے ذمہ جڑ دیا، اس کے ذمہ جڑ دیا. تو یہ بد اعتقادی، یہ ذوفل اعتقادی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے، رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک دین کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. یہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ، ہاں مصیبت پھر بھی آ سکتی ہے لیکن بندہ پھر اس پہ مطمئن رہے گا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا. چونکہ مصیبتیں اللہ نے بندوں کے لیے رکھی ہیں. یہ دیواروں کو مصیبتیں آ کے نہیں لگنی، نہ یہ مصیبتیں درختوں کے اوپر چڑھ جانی، یہ مصیبتیں بندوں پہ آنی ہیں. تو ہمیں اس کا رستہ بتایا گیا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھیں گے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمیشہ حسن ظن رکھیں. اللہ نے ہمیں جس ماحول میں بھی رکھا ہے، اگر فراوانی نہیں ہے تو پھر بھی سمجھیں میاں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس میں میری بہتری ہوگی. کوئی آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ پہ خوش رہیں میاں، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھا راستہ دے گا، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ آنا اندہ ظن عبد بھی، میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کر لیتا ہے، میرے متعلق جو سوچ لیتا ہے، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کر دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے. تو اس لیے بدشگونی مت لیں، کسی کو منحوس مت خیال کریں، کسی دن کو منحوس مت خیال کریں، بلکہ اپنی محنت کریں، کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اعمال صالحہ بجا لانے چاہیے. اللہ کی کرم نوازیاں چھم چھم برسیں گی. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے احاطے میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.